نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اللہ رب العالمین کی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہی مدبر بھی ہے اور اسے کی طاقت و قوت زبر عالم ہے. اس کے حمد و ثنا ذکر کرنا لائق اور زیبا ہے. اس کے بعد درود و سلام کے نذرانے ہوں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج میں کچھ باتیں انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں قبر کے متعلق بتلاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے کی اور صحیح کاموں پر عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، قبر سے کون نہیں واقف ہے؟ معصوم بچہ بھی قبر کو دیکھتا ہے. جب اس کے خیش اقارب گھر کے افراد کی موت ہوتی ہے تو معصوم بچے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے قبر کا مفہوم کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. وہ ایک گڑھا ہے جو صندوق کی شکل میں ہے. چارپائی پر آپ لیٹے مچھردانی لگا لیں. آپ قبر کے ایک طرح سے نقشے میں آ گئے. قبر دیکھنے میں ایک گڑھا ہے، ایک صندوق ہے، گڈھا مٹی کا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے. دیکھنے میں تو واقعی گڈھا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں وہ
جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر ریاض من ریاضۃ الجنہ اور حفر من حفرۃ النار۔ جنت کیا قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ۔ دوسری تفسیر کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ دنیا گزر گئی، موت طاری ہو گئی، نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ کر جنازہ ادا کر کے لوگ حوالے قبر کر دیے۔ اس قبر میں بڑے بڑے جابر و قادر مدفون ہوتے ہیں اور ہوئے ظالم و جابر قبر کے اندر لٹائے گئے اور انبیاء و صالحات اولیاء سب اس کی آغوش میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر پہلی منزل آسان ہو گئی فما بعد ہوا شرح، تو اس کے بعد جو منزلیں آئیں گی حساب و کتاب کی، میزان عدل پر نیکی بدی تولے جانے کی، اعمال نامہ تقسیم ہونے کا، اللہ سب آسان ہوگا اس کے بعد۔ اور اگر کسی کا معاملہ اول ہی منزل میں پہلے اسٹیشن میں چیکنگ میں وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد کے حالات بہت سخت ہوں گے، اس کے بعد کے حالات بہت سخت ہوں گے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جن کا لقب ذوالنورین تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بیاہی گئی، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی جو خالد کو بیاہ کیا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، دو نور والے۔ حضور کی ایک نور چشمی رقیہ ام کلثوم، دوسری دونوں آنکھوں کے نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کے آنکھ میں آئی، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے صحابہ کرام کا کیا کہنا، خلفائے راشدین کا۔ جب قبرستان پہ جاتے تو بہت روتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا آئے عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہو، جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے لیکن اتنا آپ کے دل پر اثر نہیں کرتا جتنا کہ آپ قبرستان میں جا کے روتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آنسو بہاتے ہیں کہ ریشے مبارک تب ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، ان القبر منازل اول منازل الاخرہ، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی یہ قبر۔ اگر یہ آسان ہو گیا معاملہ یہاں تو آگے آسان ہے، اگر یہاں مشکل پڑ گیا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تو پھر اس کے بعد معاملہ اور کیا ہوگا۔ برادران اسلام، ہم آپ اسی قبر سے غافل ہیں جس قبر میں اپنے آبا اجداد اپنے ماں بہنوں دفن کرتے رہتے ہیں آئے دن۔ قبل اس کے کی وقت آئے ہمارے قبر کے لیے، اس کے پہلے ہم نے کیا قبر کا سامان کر لیں، قبر کا سوال و جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ کوئی ایگزامنر دنیا کا سوال و جواب لیک نہیں ہونے دیتا۔ اگر سوال کا پیپر، کوئسچن کا پیپر اگر لیک کر گیا ہے تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات کے ذریعہ اعلان ہو جاتا ہے اور وہ پیپر بدل دیا جاتا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپر واضح کر دیا کہ 3 سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارا رب، تمہارا دین، تمہارا نبی کو. یہی وہ سوالات ہیں. اگر کوئی دے لے گیا تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھاتے بٹھاتے کوئی پیدا نہیں. اب اس کو جب بٹھائے تو اس سے ما تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ان کے بارے میں تم کیا کہہ رہے؟ تو کہتا ہے کہ اشہد انہ رسول اللہ عبداللہ و رسول لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. وہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول. تو فرشتے اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں انظر الی مقامک، تم اپنے سیٹ کی طرف دیکھو، سیٹ جنت والی، اپنا ٹھکانہ دیکھو، وہ ہے جنت میں تمہارا ٹھکانہ، اور یہ دوزخ میں تھا تمہارا ٹھکانہ لیکن بدل دیا اللہ تمہارے اس سوال کے جواب پر، پاس ہونے پر. وہ دونوں کو دیکھتا ہے قبر میں اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد دوزخ کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی ہمیشہ کے لیے کھول دی جاتی ہے. دوسرا آدمی جو ہوتا ہے کہ منافق اور کافر، فیقال الرحمٰ تقول فی ھذا الرجل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ لا كنت اقول ما يقول الناس، ہم نہیں جانتے کون آدمی، وہ کہتا تھا جو کہا کرتے تھے. فرشتہ کہتا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے کتاب پڑھی نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تجھ سے پوشیدہ نہیں. تو کافر منافق اس کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا. وہی طرف فیو ضرور میں بتا رہے تھے حدیث، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، ضربتن ایک ہتھوڑا فرشتہ مارے گا. کتنی طاقت ہے اس کے پاس. ایسی بہت صحتن، بہت زبردست چیخے گا. یسمعہ من یلیہ غیر الثقلین، قبر کے آس پاس جو بھی ہے زیرو جانور چرند پرند درند سب سنیں گے سوائے انسان اور جنات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سن لو اس آواز و چیخ کو تو یقین جانو کہ تم قبروں میں اپنے مردوں کو داخل نہیں کرو گے. پھر دوستوں بھائی، قبر ایک تاریک جگہ، تنگ جگہ، مٹی کا گھروندا ہے، کیڑوں مکوڑوں کا وہ مقام ہے. یہ قبر روزانہ پکار کہتی ہے ابن آدم حل کرتے انسان تو مجھے بھول گیا، اینا بیت الدود، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر، اینا بیت الوحدہ وانا بیت التراب، میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں کوئی تم کا قبیلہ نہیں ہے، کوئی مونس غمخوار مددگار نہیں ہے، اکیلا تو ہے، میں تنہائی کا گھر، اور میں تنگی کا گھر، تاریکی کا گھر. اگر تجھے وسعت دینی اپنے قبر کو تو نیک عمل کر کے روشن کرنا اپنے قبر کو تو اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو سجا لے. میرے دوستوں بھائی، سونے کا محل بنانے والوں، شیش محل بنانے والوں، بلڈنگ کھڑے کرنے والے لوگوں اسے گڑھے یہاں تو کسی بھی طرح سے چھپر میں رہنے والے، جھوپڑے میں رہنے والے کا بھی وقت کٹ جاتا ہے،
اس کو بھی وہی 4 ہاتھ کفن دیا جاتا ہے، 4 ہاتھ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جنازہ کے بعد. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی انجام ہمارا آپ کا ہوا تو یہ شیش محل بیکار ہو جائے گا. حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت دلسوزی کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ اپنے اشعار میں کہا ہے کہ سوچ غافل کیا ہوئے وہ حاکم اہل جبل، پاس تھے جن کے ہزاروں اونٹ ہاتھی ہستبل، دوڑتی تھی پیش پر جن کی ہزاروں پڑھنے ہفت کشور کی زمین رکھتے تھے در زیر عمل. اللہ خان پر جن کے چنے جاتے تھے تمام اقسام کے، اور جس میں نازک پر رکھتے تھے وہ لباس بے بدل. موت نے جب نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ گیا دنیا سے الا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. یتبعہ المیت 3، مالہ واہلہ وعملہ. فرجع اسلام 2 لوٹ آتے ہیں، مالہ واہلہ، مال لوٹ آیا، قبرستان تک جو گیا تھا کدال آوڑا چارپائی بالٹی سب چلا ہے، اور اس کے خاندان والے اس کو دفنا کر چلے آئے، اس کے ساتھ اس کا عمل ہے. میرے دوستوں بھائی، بڑے ہی سوچ کے ساتھ درد سوچ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ موت نے جب نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ گیا دنیا سے الا عمل. اور چھوڑ پڑ کر بے بس تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر ہیرا محل موتی محل شیشہ محل، گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے، تمام ہڈیاں جتنی بدن کی تھی گئی مٹی میں، سارا ناس سارا نخرا سب مٹی میں سڑ گیا. وہ دماغ جو آسمان چھو رہا تھا خاک میں مل گیا. میرے دوستوں بھائی، ہم کو اور آپ کو آئے دن بتایا جاتا ہے قرآن کے ذریعہ، حدیث صحیحہ کے ذریعہ، قبر کی، آخرت کی، میدان حشر کی، جنت دوزخ کے سیر کرائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی. پھر بھی ہمارے اور آپ کے کان پر جو نہیں دیکھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے تو دنیا چلتی رہتی ہے، یہ دنیا ہے. نہیں دوستو، ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. کہتے ہیں کہ قبر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، قبر کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کو بھی جانتے چلیے. تقریباً اس سوال کا جواب بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جب پہلا قتل اس دنیا پہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا. آدم کے 2 بیٹے، حقیقی 2 بیٹے، حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب وہ جب قتل کر دیا تو بہت پریشان ہوا. اب کیا کریں، لاجے لاجے کہاں گھومیں. اس کو جانکاری نہیں تھی کہ اس کے لیے گڑھا کھودا اسی میں چھپا دیں. میرے دوستو بھائی، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ صوت اخیہ. ایک کوا اللہ نے بھیجا، اس کوے نے گڑھا کھودا اور دکھایا کہ تو دیکھ، اس طرح سے گڑھا کھود کے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے شوق. اب اس کے سمجھ میں قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. قابیل نے کہا ہائے افسوس، ہم اس کوے سے بھی زیادہ گئے. یہ کوا نے ہمیں سمجھایا کہ قبر کھود کے اس کو گاڑو، چھپاؤ اس کی لاش کو. فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ تھا، شرمندہ ہونے والوں میں تھا، دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں جتنے قتل ہوں گے آخرت تک، قیامت تک ہر قتل کا تھوڑا سا گناہ اس پر ڈالا جائے گا. اس لیے اس نے ایجاد کیا ہے قتل کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سکو گا ہے اسرود ترشیمہ کا ترشیمہ. اب شرمندہ ہونے سے کیا
کیا بھائی لوٹ آئے؟ میرے دوستوں بھائی، آپ نے جو غفلت کی چادر اوڑھ رکھی اور کانوں پر پردے ڈال لیے ہیں، نصیحت کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ہم آپ اپنے آپ میں اچھا ہے، بہت خراب معاملہ سب کے ساتھ پیش آئے، آج نہیں تو کل، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں، اور کیا پتا کب کس کی موت آئے، خیر کو نہیں فرا وہ غنیمت شمار عمر ذا بیشتر کی باپ پر آیت کی فرا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں اپنے شعر میں حدیث کا ترجمہ، اے فلاں تو نیکی کر اور اپنی عمر کو تو غنیمت جان، یہ جو عمر ملی ہے بہت غنیمت جان، اس سے پہلے کہ آواز آئے اعلان ہو کہ فلاں نہیں رہا۔ آج دن آپ سنتے ہیں بھائیو ایک ضروری اعلان سماعت ہونا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کون گیا چھوڑ کے دنیا؟ برادران اسلام آسان نہیں، ہماری ذمہ داری تو ختم ہوتی جا رہی، جن مسائل سے آپ کو ہم معلومات دیتے پھر آپ پر ہم پر سب پر وہ ذمہ داری برابر کیا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ قبر کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اپنے نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعاصی والمغرب اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب۔ یہ دعا پڑھو، اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ کر سلام پھیرو۔ تحیات درود شریف کے بعد یہ دعائیں فالتو، کسی کو نہیں آتا ہے، اگر وہ درود شریف پڑھ کے سلام پھیرتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر تم سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی ظلمت پوری دعا پڑھو، اور یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سہارے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور گناہ کے کاموں سے، اور قرض کے بوجھ سے۔ جو لوگ قرض کا بوجھ لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مولانا سے کہتے ہیں کہ اعلان کر دیجئے جو کوئی لے ہو اور دیے ہو وہ آ کر کے مجھ سے مل لے، میں اس رسمی اعلان کا تو میں مخالف ہوں، اعلان چونکہ اس لیے کرتا ہوں بھائی وارثین کا حکم ہے اور سنت رسول میں یہ اعلان کرنا ہے، لیکن کیا معنی ہے کہ ایک باپ 6 مہینہ 4 مہینہ 2 مہینہ سال بھر بستر پر علالت کو لیتا رہا، بھائی ہو باپ ہو ماں ہو، کیوں نہیں آپ نے پوچھا کس کا لین دین باقی ہے؟ ورنہ قرض کی حالت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کی روح لٹکے رہے گا، جنت میں جانے والا ہوگا تو بھی وہ پھنس جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو فرماتے ہیں کہ تم عذاب قبر سے پناہ۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگوں تم عذاب قبر کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا۔ صحابہ کرام نے کہا، اور بھی دعائیں آپ نے فرمائی اسی سلسلے میں اور اسی لائن میں آپ نے ارشاد فرمائی بہت سی چیزوں کے بارے میں، مسیح دجال کی فتنہ سے۔ تو میرے صرف کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر، تو صحابہ کرام کہتے ہیں نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ ہم تیرے ذریعہ پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے سے گزر رہے تھے، آپ سواری میں تشریف فرما تھے، 2-4 صحابہ تھے، کہتے ہیں کہ سواری بدکی اچھلی کودی قادت تلقی قریب تھا کہ حضور کو گرا دے زمین پر، اتنا زیادہ وہ سواری اچھلی بھڑکی، آپ نے اس کو تھاما،
اور فرمایا کہ یہ عذاب دے جا رہے ہیں کس کی خبر ہے، مشرکین کی ہیں یا کس کی؟ یا آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بہت زیادہ بڑے معاملے میں عذاب نہیں دے جا رہے، اگرچہ وہ بڑا ہے معاملہ، معمولی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں تھا اگر وہ تو سوال لیتے۔ ایک شخص پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک شخص چغل خوری کرتا تھا، تو پیشاب کے چھینٹے سے بچنا آسان ہے، کوئی بڑا کام تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، توجہ دیتے، پیشاب کے چھینٹے سے بچتے، کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں۔ اور دوسروں کی غیبت چغلی ادھر کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ دونوں گناہ کتنے بڑے ہیں۔ عذاب قبر کا سامان فراہم کرتے ہیں جس میں ہم اور آپ رات دن ملوث لے جائیں اور اپنے کام و دہن کو لذت پہنچاتے ہیں ذکر کر کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کے لیے تم ثابت قدمی کی دعا کرو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، بھی اس سے امتحان لیا جائے گا۔ امتحان بہت اچھی چیز نہیں ہے بھائی۔ کتنی بڑا عالم فاضل حافظ قاری، کتنے بڑا اسکالر ہو، کتنے بڑا فلسفی ہو، امتحان اور ایگزام کا نام آتے ہی سب کے دل پر تھوڑا سا کپکپاہٹ آتی ہے۔ صحابہ کرام جن کو اللہ فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے انعام پا کر راضی ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، بھی سوال کیا جائے گا من ربک وما دینک وما نبیک۔ میرے دوستوں بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ثابت قدمی کی دعا ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، کہ وفی الآخرہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ثابت قدم رکھے گا بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ سورہ یہ آیت اتری ہے عذاب القبر کے بارے میں۔ اہل ایمان عمل صالح والے ثابت قدم رہتے ہیں، بدعمل تو وہی حال حاضر ہے، حاضر میں نہیں جاتا، ہر سوال کے جواب میں حال حاضر میں نہیں جاتا، حاضر مجھے کچھ پتا نہیں، نتیجہ خراب ہوگا۔ میرے دوست اور بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ جاؤ قبرستان میں پہنچو، دعا کرو، کیا ان کے حق میں دعائیں کرو، مغفرت کی، قبر کے اندر روشنی کی اور عذاب قبر سے دوری کی، ان کے نیک اعمال کی قبولیت کی، جنت میں دخول کا دعا کرو۔ کیوں؟ آپ بھی اسی جگہ جائیں گے تو آپ کے لیے دوسرے نے دعا کریں گے۔ اس سلسلے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو بالکل ناپید ہو گیا، جس دن بابا مرے اس دن گئے مٹی دیا، روئے دھوئے اور دعا کرتے چلے آئے، بہت ہوا تو دو چار۔ ارے بھائی ہفتہ عشرہ میں ہمیشہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور پھر اس کے بعد عام اجازت، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے مخصوص طریقے سے ممانعت کی گئی تھی کہ ان کے اندر جزا فضا بے صبری بہت ہے، کمزور دل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بھی منع فرمایا لیکن سب کے لیے اجازت دی، مگر بہت اچھا اس کو نہیں سمجھا گیا کہ عورتیں قبروں کے پاس آئیں، قبرستان میں جائیں، اس کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر تو عمل ہو رہا ہے اور دوسری جگہ یہ کام غیر شرعی طور سے ہو رہا ہے۔ جہاں بابا جو دفن ہے وہاں جاتی ہے مانگنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے عدالت میں۔ بابا کو پتہ ہی نہیں یہاں کون آیا کون گیا، کیا کہا، کیا لکھا، کیا پڑھا۔ لکھنے والا شرابی ہے، بے نمازی ہے۔ اگر کوئی نمازی ولی اللہ جا کے لکھے تب بھی نہیں وہ پہنچے گا وہاں تک۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تو آپ فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابا دیار امیر المومنین
المسلمین انتم صلاتنا ونحن بالعصر یغفر اللہ لنا ولکم ونسأل اللہ العافیہ. آپ مختلف دعائیں پڑھے ہیں قبرستان میں. اے اہل قبر، اے قبرستان والوں، اہل ایمان مرد، اہل اسلام مومن مرد مومنہ عورتیں، تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم، یہ سلامتی دعا ہے. سلام، تم پر سلامتی ہو اللہ کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی تنہائی تاریکی سے اللہ تم کو بچائے. اور تم آگے جانے والے ہو، پیچھے آنے والے ہیں. اور انشاءاللہ لاحقون، انشاءاللہ ہم جلد تم سے ملنے والے ہیں. ہمارا بھی حشر یہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ فزور القبور تذکر الآخرہ فإنہا تذکر الآخرہ. قبرستان کی زیارت کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے، موت یاد دلاتی ہے. ہم بالکل کچھ نہیں. ایک جگہ اتنا اس کو زیادتی اس پر کی گئی، مبالغہ کیا گیا کہ مرد عورت صاحب سجدہ کرتے ہیں جا کے، حالانکہ ایک ہی قبر پر کرتے ہیں. پورے قبرستان کے لیے کوئی بھرے نہیں. جا رہے کونے پہ کھڑے ہو جاؤ. آپ کے ماں باپ جہاں ہیں جہاں ہیں، تمام مومنین مسلمین ہیں، آپ کے ابا ماں بھی ہیں، یا اپنے ابا اماں کے قبر پر کھڑے ہو کر سب کے لیے دعا کرو. وہ دعا کی جگہ ہے، مانگنے کی جگہ نہیں ہے، دعا دینے کی جگہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کو دیکھو. ایک مسئلہ ہے، اگر جنازہ اٹھایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جنازہ رکھا گیا نالا دھلا کر کفنا کر، فاحتملها الرجال، تو آدمی نے اس کو کندھے پر رکھا، تو وہ کہتا ہے مومن آدمی کی اسرعوا، لے چلو جلدی سے، قدموا نہیں، مجھے جلدی لے چلو، آگے بڑھاؤ تاکہ میں نیک عمل کا بدلہ پاؤں. اگر گندا آدمی تو کہتا ہے کہ یا ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھ کو؟ وہ ہائے وائے چلاتا ہے، کہاں لے جا رہے ہو مجھ کو، کس عذاب کی طرف. آسان نہیں میرے دوستوں اور بھائی کہ ہم لے گئے دفن کر رہے. نیک و بد کا مسئلہ بہت زبردست کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا یا ویلہا این تذہبون، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، آئے افسوس. یسمع صوتہا کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے مگر انسان نہیں سنتا. آپ نے فرمایا اگر انسان سن لے تو لصعقا، وہ بے ہوش ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے ایک آواز سنتے. یہ حال ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو مطلب تیار رکھیں کہ سیلاب آنے والا ہے تو سب الرٹ ہو جاؤ. سب الرٹ ہو گئے. چور چکی سے لے کر کھانا پانا آٹا دال تک، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں کوئی الرٹ نہیں. سب غافل غفلت کی نیند سو رہے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور ہم سب کو خطبہ دیا. تو آپ نے فرمایا فذکر فتنۃ القبر التي یفتن فیہا الماء، جس میں انسان کو آزمایا جائے گا، اس قبر کے بارے میں آپ نے لوگوں کو خطاب کیا. کہتے ہیں کہ فلما ذکر ذلک زج المسلمون، جب آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ قبر میں آزمائش ہوگی، سوال جواب ہوں گے اور فتنہ قبر سے بچو، تو مسلمان دھاڑے مارتے ہیں. بخاری شریف کی روایت نسائی شریف میں ہے. اسماء بنت ابی بکر کہتی اس دھاڑ اور آہو بکا میں، اس رونے چلانے میں میں سمجھ نہیں سکی کہ آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں فلما سکرت زجتہم، جب صحابہ کرام کا رونا دھونا بند ہوا تو میں نے ایک شخص سے کہا اے بارک اللہ فیک، اے بارک اللہ فیک. ایک آدمی سے کہا اللہ تجھے برکت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ماذا قال فی آخر قولہ، آخری بات حضور کیا تھا ذرا بتلاؤ، کیونکہ میں نہیں سن سکی اس آہو بکا میں، اس رونے چلانے میں. تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، آپ نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں کے بارے میں آزمائش ہوگی.
آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دہرایا. آپ سمجھ لیں اس بات کو. قبر کی مثال مٹی دیتے ہیں, ایسے آجورا سے بھر کر مٹی دو, 3 آجورا, ایک ہاتھ سے مٹی دینا جائز نہیں, الا کہ اس کا ہاتھ ہی کٹا ہو یا لولا ہو, معذور ہو, مگر جائز نہیں. بعض لوگ نخرے میں ایسے اٹھایا ڈال دیا. ہاں, اتنا بڑا بوجھ تھا جو آپ نے اس کو اتار دیا غیر سنت طریقے پر. میت کو پائجانے کی طرف سے اٹھا کے اندر قبر میں داخل کرو, صحیح حدیث, سامنے سے نہیں. اور دوسری بات, قبر کے اوپر نہ پھول کسی کو چڑھانے دیجیے. وہ آپ سے محبت میں کیوڑا ڈلوا دے گا, آپ سے اگر بتی جلوا لے گا یا خود جلا دے گا, دوستی میں, رشتہ داری میں, اور پھول بکھیر دے گا, اور اس کے بعد جب جائے گا تو ماحول میں کہے گا ان کے قبر پر ہوا کیا نہیں ہوا, اہل حدیث سے تو کیا ہوا. میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں, میت آپ کی ہے, اس کے وارث ہیں. ناجائز کام, بدعت کا کام آپ اپنے قبر پر نہ بنائیں. میرے دوستوں بھائی, دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جن کا کوئی واسطہ نہیں لینا دینا, وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں اور غیر شرعی کام, بدعت کے کام انجام دے کر, اور آپ کے ماحول میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کروایا اس سے نہ کہہ کر کے, یا ویسے ہی میں نے کر کیا تو کس نے منع کیا. جس کے جو اس کے وارث ہیں اس کام سے روکیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس کی تیاری کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور قبر اور میت کے سلسلے میں جو سنت کے امور ہے, سنت کے کام ہیں, اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت اور خرافات سے, میت کے حق میں کسی بھی کام کو انجام دینے سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. آمین.